السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حق، حلال اور حرام کے بارے میں میں آپ کو آج کچھ تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ حق اور حلال اور حرام کے بارے میں۔ حلال جو چیزیں ہیں آج کل بہت کم حلال لوگ کمائی کر رہے ہیں، پر حرام کی طرف زیادہ جائے۔ ایک حدیث میں کہا جاتا ہے کہ حرام کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے حلال کی نسبت، اس وجہ سے لوگ حرام کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ حرام میں لذت زیادہ محسوس کرتے ہیں لوگ اور حلال میں کم۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس 1,00,000 روپے بھی ہیں نا حرام کے، تو ان سے بہتر ہے حلال کا 100 روپے بھی۔ 1,00,000 سے حرام کے ایک حلال سے بہتر ہے کہ حلال کا 100 روپے ہو۔ حلال کا بہتر کیوں ہے؟ اس میں خون پسینہ ہے۔ رب نے فرمایا کہ اپنی حق حلال کی کمائی کھاؤ۔ حرام سے کیا مراد ہوتا ہے کہ سود کے پیسے کھانا، رشوت کے کھانا۔ حرام کے بارے میں تو ہر جگہ اگر ناپ تول میں کمی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی حرام کھاتے ہیں۔ حرام کے بارے میں بات کی جائے تو ہر وہ طریقہ جس سے پیسے آتے ہیں غیر قانونی ہو، جو اسلام کے قانون کے خلاف ہو، ان سے آنے والا پیسہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حرام کا پیسہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت اویس کرنی جو ایک صحابہ تھے، ان کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق کی ان کی میدان عرفات میں ایک دفعہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی۔ آپ کچھ چرا رہے تھے، شاید بکریاں تھیں یا بھیڑیں تھی، چراتے تھے اور ان کا اجرت لیتے تھے۔ میدان عرفات میں بیٹھے تھے تو عمر فاروق ان کے پاس آئے اور ان کو کچھ دیے، رقم دی۔ انہوں نے کہا میرے پاس، انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا میرے پاس 2 درہم ہیں، کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ میری موت سے پہلے میں ان کو خرچ کر سکوں گا؟ اتنے دل عزیز، اتنے نیک بزرگ حضرت اویس کرنی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ایک سوٹ تھا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اویس کرنی جو تھی اپنے گھر میں کچھ دن رہے، باہر نہ نکلے، تو ایک صحابی گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ آئے نہیں باہر؟ میں نکلے، آپ کو دیکھنا آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک چادر تھی، انہوں نے ان کو وہ چادر دی، انہوں نے وہ چادر سے ایک کپڑا اپنا سلایا جو پہنا کرتے تھے۔ اور آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہننے کے لیے لاکھوں کپڑے ہیں ہمارے پاس، پر ہمارے دل میں وہ رب کا احترام، وہ عزت نہیں ہے۔ مغروری میں جا رہے ہیں، صرف پیسے جمع کر رہے ہیں، پیسہ آئے ہمارے پاس، پیسہ آئے، چاہے حق حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، یہ ہمیں کچھ فرق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر جمع پونجی کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کی یہ جمع پونجی رب ایک گرم کرے گا، ایک تختی کی شکل میں گرم کرے گا، جہنم کی آگ سے گرم کرے گا۔ یہ جو پیسہ لوگ چاندی زیورات جمع کرتے ہیں، ان کو جمع کر کے تختی بنائے گا، گرم پگھلا کر وہ اس کی پیٹھ پہ لگائیں گے فرشتے، اور وہ تختی کہے گی میں تیری جمع پونجی ہوں، بتا کیا کرنا تھا تو نے مجھے جمع کر کے، آئے بھگت جو مجھے تو نے جمع کیا۔ یہ جمع پونجی کسی کام کی نہیں آنی۔ یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہ ہم نے یہیں چھوڑ کے جانے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ یہیں رہنی ہے۔ یہ دنیا کی عارضی دنیا ہے، یہ اسی دنیا میں رہنے ہیں۔ کامیاب وہی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک سوٹ میں اپنی زندگی گزار دی۔ ایک سوٹ پہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سوٹ، کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک کرتے پہ 25 پیبند لگے ہوئے تھے، وہ پہنا کرتے تھے۔
جب پھٹ جاتا پھر سوئی سے وہی سلائی کر لیتے. اور ہمارے پاس دنیا کی ساری رہائشیں ہیں، سہولیات ہمارے پاس موجود ہے، گاڑی بنگلے سب کچھ ہے. ہم رب کو بھول چکے ہیں. پتہ نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں. ہم فرق کرنا ہی بھول چکے ہیں کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے ہمارے لیے. ایک واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، صحابہ کا تو مجھے بھی نام نہیں یاد، اس صحابی کا نام کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک قبیلہ اس کی طرف تم جاؤ اور ان کو اسلام کی تبلیغ دو. جب وہ صحابی اس اپنے قبیلے میں گئے تو انہوں نے آگے خون پی رہے تھے. انہوں نے خون کا پیالہ دیا، کہا کہ یہ خون پی لو تم. اس صحابہ نے کہا میں ابھی اسلام قبول کر کے آیا ہوں، یہ میرے مذہب میں حرام ہے. وہ لوگ اس کے دشمن بن گئے. کہا جاتا گرمی اتنی زیادہ تھی، ایک دن گرمی اتنی ان کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا. انہوں نے اپنے جو قبیلے والے سے انہوں نے کہا کہ مجھے پانی دو. بار کسی نے انہیں پانی تک نہ دیا، سب نے انکار کر دیا. اور وہ ریت پر لیٹے اور اوپر چادر منہ پہ لے لی اور بیہوشی کی حالت میں تھی. کیوں؟ پیاس اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. وہ لیٹ گئے. کہا جاتا کہ نیند ان کی آئی، ان کی آنکھ لگی اور انہیں خواب میں ایک فرشتہ آیا جو انہیں جنت کا پانی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پانی پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنی خوشبو تھی اس پانی کی. وہ میں نے پیٹ بھر کے پانی پی اور میری آنکھ کھلی. جب میری آنکھ کھلی تو واقعی میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، مجھے پیاس محسوس تک نہیں ہوئی. جب میں آگے چلا تو میرے قبیلے والوں نے مجھے کہا کہ یہ پانی پی لو. انہوں نے مجھے پانی دیا، پر میں نے کہا میرے رب نے مجھے پانی پلا دیا ہے، میرے رب نے مجھے پانی پلایا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ بعد میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوئی زندگی میں، کبھی بھی بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس محسوس نہیں ہوئی. یہ تھی صحابہ کی شان. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.